السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ پھر یوسف کو مسند پر اپنے قریب بٹھایا اور حاضرین مجلس کو نہایت اثر انگیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے شاگرد یوسف کے نہیں، ایک مرد مجاہد کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ تو گوشہ نشین ہیں جو کتابوں کے اوراق الٹتے رہتے ہیں، اور یہ مجاہدین کفار کی صفوں کو الٹتے رہتے ہیں۔ دونوں کاموں میں بڑا فرق ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن رسول نے حاضرین درسگاہ کو سرور کونین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنائی، جس کا کم و بیش مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت میں پہرا دینے والے مرد مجاہد کی ایک رات گوشہ نشین زاہدوں کی 100 سال عبادت سے بہتر ہے۔ قاضی ابن رسول کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد یوسف اس حجرے میں پہنچا جہاں شاریہ دن رات عبادت اور تلاوت میں مصروف رہتی تھی۔ یوسف نے دروازے پر دستک دی۔ شاریہ اس وقت اپنے فرشی بستر پر دراز تھی۔ یہ فرشی بستر ایک چٹائی اور دری پر مشتمل تھا۔ دستک کی آواز سن کر شاریہ چونکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ شاریہ کے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ مدرسے میں صرف ایک بوڑھی عورت تھی جو شاریہ کے کمرے میں بغیر اجازت آ جایا کرتی تھی۔ پھر دستک دینے والا کون تھا؟ شاریہ عجیب سی الجھن میں مبتلا تھی۔ اس دوران میں دوسری دستک ہوئی۔ شاریہ نے گھبرا کر پوچھا، کون؟ باہر سے ایک مانوس سی آواز سنائی دی، یوسف۔ شاریہ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں اپنے سر پر چادر ڈالی اور تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے یوسف کھڑا تھا۔ شاریہ کچھ دیر کے لیے اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ یوسف نے بڑی حیرت سے شاریہ کے چہرے کو دیکھا۔ کثرت و ریاضت سے اس کا سرخ و سفید رنگ زردی مائل ہو چلا تھا۔ شاریہ میں یوسف ہوں، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ شاریہ میں یوسف ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ یوسف نے شاریہ کو مخاطب کیا۔ یوسف کی آواز سے شاریہ کے سکوت و حیرت کی کیفیت زائل ہو گئی۔ پھر اس نے بڑی سرساری کے لہجے میں کہا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر تمہیں اپنی نظروں کے سامنے پا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر شاریہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ یوسف کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاریہ نے دروازہ بند کر دیا، پھر اپنے معمولی بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ یوسف۔ اگرچہ یہ بستر تمہارے جیسے شہنشاہوں کے شایان شان نہیں، لیکن کیا کروں، اس غریب کنیز کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ بھی استاد گرامی کا صدقہ ہے۔ شاریہ کے لہجے سے ندامت کے ساتھ بے کسی بھی جھلک رہی تھی۔ یوسف کے دل پر چوٹ سی لگی۔ عشق نے شاریہ کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ تمہارا یہ معمولی بوریاں ان ریشمی اور ہریری مسندوں سے کہیں بہتر ہیں جنہیں دنیا داری کی چادروں اور منافقوں کے تکیوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف شاریہ کے فرشی بستر پر بیٹھ گیا۔ یوسف کا خیال تھا کہ شاریہ بھی بیٹھ جائے گی، مگر وہ باادب کھڑی رہی، جیسے آقا کے سامنے کوئی کنیز یا مالک کے روبرو کوئی فرض شناس ملازمہ۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، یوسف نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک شہنشاہ کے سامنے کنیز کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ شاریہ کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی، مگر اس سرشاری میں ہوس کی آمیز نہیں تھی، بس جان ساری تھی۔ میں تو ایک معمولی سپاہی کے سوا کچھ بھی نہیں، یوسف نے سادگی کے ساتھ جواب دیا، مگر شاریہ کے اس طرز عمل کے سامنے وہ خود کو بڑا عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ لیکن میرے لیے تو ایک شہنشاہ سے بھی زیادہ ہو شاریہ۔ تم جس استاد کی شاگرد ہو، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں مساوات ہے، کوئی آقا اور غلام نہیں، یوسف نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، اور کھڑے ہوئے۔ میں تمہیں زحمت دینے نہیں آتا ہوں، اگر تم بیٹھ نہیں سکتی تو پھر میں بھی کھڑا رہتا ہوں۔ تم نے اجازت دے دی تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا، شاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے حکم کی پابند ہوں۔ پھر یوسف کے ساتھ شاریہ بھی بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مستقل یوسف کے چہرے پر مرکوز تھی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یوسف نے رونے کا سبب پوچھا تو انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنے لگی، میں اپنی اسی محرومی پر روتی ہوں کہ تمہارا کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ شہ سواری سیکھوں اور تمہارے ساتھ جنگ میں شریک رہوں، پھر دشمن کی جو شمشیریں تمہارے طرف لپکیں اسے اپنے کمزور ناتواں جسم پر روکوں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ماری جاؤں۔ پھر شاریہ نے یوسف کی پیشانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ زخم جو تمہارے ماتھے پر ابھرے ہیں وہ میرے دل تک آئے ہیں، میں اپنے اس بدقسمتی پر ماتم کرتی ہوں، ان زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتی۔ شاریہ کی اس اضطرابی کیفیت نے یوسف کو بھی بدحواس کر دیا۔ پھر شاریہ نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا، آنسو پونچھ ڈالے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں یہ فتوحات مبارک ہوں، مگر ابھی اور عظیم الشان فتوحات تمہارے انتظار کر رہی ہیں۔ پھر جب یوسف رخصت ہونے لگا تو شاریہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک انوکھی نظر پیش کرتے ہوئے کہا، یوسف تم جب بھی میدان کارزار کی طرف جاؤ تو خود کو تنہا نہ سمجھنا، میں گھوڑے کے سمو سے اٹھنے والے غبار کی طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے امراء میں ایک امیر زنجار بھی تھا جو امیر ابن مرکوم کی سازشی اور کنیہ پرور انسان تھا۔ یوسف یعنی صلاح الدین پر الزام تراشی کے موقع پر اس نے ترکی کنیز شاریہ کو دیکھا تھا اور اس کے بے پناہ حسن و جمال پر دل و جان سے فرقیطہ ہو گیا۔ ابن
محکوم کے متعوب ہونے کے بعد امیر زنجار نے سوچا تھا کہ شاریہ بے سہارا ہو جائے گی تو وہ اسے اپنی کنیز بنا لے گا، مگر جب سلطان نور الدین محمود زنگی نے شاریہ کو اپنے محل سرا میں پناہ دے دی تو امیر زنجار کے سارے ہوسناک جذبوں اور منصوبوں پر اوس پڑ گئی۔ پھر اس وقت امیر زنجار کی ناآسود خواہشوں نے دوبارہ کروٹ لی جب شاریہ سلطان عدل کے محل سے نکل کر قاضی ابن رسول کی درسگاہ میں داخل ہو گئی۔ امیر زنجار کچھ دن تک خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک دن قاضی ابن رسول کی درسگاہ میں داخل ہوا اور شاریہ کی بے چارگی پر اپنی ریاکارانہ ہمدردی کا اظہار کرنے لگا۔ قاضی صاحب، یقیناً اس بے سہارا لڑکی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی تلافی کر دوں۔ قاضی ابن رسول نے حیرت سے امیر زنجار کی طرف دیکھا۔ تم اس لڑکی کی مدد کس طرح کرنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے مدرسے پر بوجھ نہ بنے۔ امیر زنجار نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اس سے اپنی کنیز بنا لوں تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ امیر زنجار کی بات سن کر قاضی ابن رسول کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ اگر وہ عیش و آرام کی طلبگار ہوتی تو دربار سلطانی چھوڑ کر ایک فقیر کے مدرسے میں کیوں آتی؟ اسے کسی کی غلامی کی آرزو نہیں، عزت و سکون کی تلاش ہے۔ میں سمجھا تھا کہ تم اسے شادی کر کے ایک مسلمان عورت کو باوقار زندگی دینا چاہتے ہو۔ امیر زنجار کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، مگر اس کے شاطر ذہن نے چند لمحوں میں نئی ترکیب تلاش کر لی۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ امیر زنجار کے جواب نے قاضی ابن رسول کو مطمئن کر دیا۔ میں شاریہ کے سامنے تمہاری اسی خواہش کا ذکر کروں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو اسی طرح ایک اچھی رسم کی بنیاد پڑ جائے گی اور حق تعالیٰ تمہیں حسن نیت کا بہتر صلہ عطا کرے گا۔ امیر زنجار کو یقین تھا کہ ترکی کنیز اس شادی کی پیشکش کے جواب میں اس قدر خوش ہوگی کہ وہ اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دے گی، اور پھر یکا یک ایک شیطانی مسکراہٹ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ابھر آئی، اور وہ پھر کیا ہوگا، کچھ دن بعد مہر رقم ادا کر کے اسے طلاق دے دوں گی۔ امیر زنجار نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر جب قاضی ابن رسول نے شاریہ کو امیر زنجار کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو وہ کچھ دیر کے لیے ساکت ہو کر رہ گئی۔ شاریہ کی یہ کیفیت دیکھ کر قاضی ابن رسول سمجھے کہ اسے پیشکش پر یقین نہیں آ رہا، اس لیے انہوں نے شاریہ کی بے یقینی کو دور کرنے کے لیے محبت آمیز لہجے میں کہا، پہلے مجھے بھی امیر زنجار کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی تھی، مگر اب اندازہ ہوا ہے کہ وہ ایک شریف انسان ہے۔ استاد محترم کی زبان سے امیر زنجار کی تعریف سن کر شاریہ سنبھل گئی اور انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر زنجار فرشتہ صفتی کیوں نہ ہو، شادی میری زندگی کا مقصد نہیں۔ قاضی ابن رسول شاریہ کی بات سن کر چونک اٹھے اور پھر شادی کے سلسلے میں شرعی حکام سمجھانے لگے، عورت ہو یا مرد، دونوں کے لیے تنہا زندگی ہمیشہ خطرے سے بھری رہتی ہے، اور تم جیسی بے یار و مددگار عورت کے لیے اس سے بہتر سہارا ممکن نہیں۔